سیدنا ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں ایک شخص فوت ہوا۔ جب لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے کفن کے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ جب کفن کی گرہ کھولی تو دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو اسے ڈس رہا ہے۔ لوگوں نے اسے مارنا چاہا۔ سانپ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور کہا، اے لوگو، تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ لوگوں نے پوچھا، اے سانپ، یہ بتا اس کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اسے یہ عذاب دیا گیا؟ سانپ نے کہا، اس کے 3 جرم تھے۔ پہلا، یہ اذان سن کر مسجد نہیں آیا کرتا تھا۔ دوسرا، مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتا تھا۔ تیسرا، علماء کرام کی بات نہیں سنتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور اسے اس کے خاوند کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے، آپ کچھ عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا کہ میرے پاس موجود نہیں ہے، کل صبح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص شیشی اور لکڑی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے اپنے دونوں بازوں سے اس میں اپنا پسینہ ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ پھر فرمایا کہ اسے لے جا اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو شیشی میں تر کر کے مل لیا کرے۔ پس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کو لگاتی، تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام خوشبو والوں کا گھر رکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔